بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وانتم فجزاکم اللہ خیرا۔ آمین یا ربی۔ محترم ناظرین، غالباً آپ کے ذہنوں میں ہوگی یہ بات کہ اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم نے ایک انتہائی اہم ترین موضوع کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور وہ یہ کہ دین اسلام میں نکاح یعنی شادی کی ضرورت و اہمیت، اور ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ خالص دینی و شرعی تعلیمات کی روح سے اگر غور و فکر کیا جائے، یا مزید یہ کہ جو معاشرتی اقدار ہیں یعنی سوشل ویلیوز، تو انہیں مد نظر رکھتے ہوئے بھی اگر نکاح کی اہمیت کے بارے میں غور و فکر کیا جائے گا تو یقیناً یہ بات خوب واضح و ثابت ہو جائے گی کہ یہ موضوع یعنی نکاح سے متعلق یہ موضوع گفتگو یہ ہر دور میں انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی بارے میں بقیہ گفتگو لیے ہوئے ہم اپنے محترم مہمان کی جانب رجوع کرتے ہیں تاکہ ان سے مزید استفادہ کیا جا سکے۔ محترم، گزشتہ نشست کے موقع پر آپ نے نکاح سے متعلق بہت سی ضروری معاملات کے بارے میں رہنمائی سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو نوازا، جس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آج ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب نکاح کا موقع آئے گا اور یہ کہ رشتہ تلاش کرنے کے لیے جو سلسلہ ہوگا، جو نوبت آئے گی، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بارے میں علم ہونا چاہیے کہ حرام یا یہ کہ محرم اور نامحرم، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، یہ بہت اہم انتہائی نقطہ اور یہ اس کی ضرورت ہے کہ جانے ہم بیداری آنا ہے کہ بہت مرتبہ معلومات نہیں ہوتے، ہم کو یہ سوالات آتے ہیں کہ خلیری بہن سے شادی کر لیا ہوں، بعد میں پتہ چلا کہ بچپن میں خالہ سے اس نے دودھ پیا تھا، تو رضاعی رشتے معلوم نہیں ہوتے۔ تو لیکٹیشن پیریڈ میں جب رضاعی جو رشتہ قائم ہوتا ہے، جو اس کے اصول ضابطے ہیں کہ 2 سال کی جب عمر کا بچہ ہو اور ابھی اس نے اوپری غذا شروع نہ کی ہو، تو ایسے وقت پر اگر وہ 5 مرتبہ الگ الگ ایک مرتبہ وہ پیتا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ نہیں پیتا، پھر پیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ 5 مرتبہ اس نے دودھ رضعہ جس کو کہا جاتا ہے، 5 رضعات۔ تو یہ 5 مرتبہ پینے کے بعد جو رشتہ ثابت ہوتا ہے، بہت سارے افراد کو معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے شادی بھی قائم، بچے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے محرم اور نامحرم، اس لیے خاص طور سے المحرمات النسبیہ، المحرمات الرضاعیہ، علماء کرام نے باقاعدہ ہر کتاب میں کوشش کی ہے کہ اس بارے میں اتنا علم دے، تفصیلات کو چھوڑ کر کے عوام میں کتنی معلومات ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم پڑھتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4، کیونکہ اگر شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، اب بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو بھئی رشتہ جائز ہی نہیں تھا، تو پھر وہ فسخ ہو جائے گا، ہاں، تو پھر کتنی پریشانیاں کھڑی ہوں گی اور بچوں کا کیا بنے گا۔ تو اس وقت ایک لمبا اثر پڑ جاتا ہے اس کی پوری زندگی۔ بہتر ہے کہ پہلے ہی معلومات ہونی چاہیے۔ ہاں، جس فیلڈ میں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو اس فیلڈ کی معلومات ہونی چاہیے۔ میں ڈرائیونگ اگر کرنے جاتا ہوں تو کار ڈرائیونگ سیکھ لیتا ہوں میں، تو اسی طرح جب نکاح کرنے جا رہے ہیں تو اس کے پری ریکویزٹ، اس کے ریکوائرمنٹ سب، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا تقاضا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو چاہے مسلم وہ مرد ہو چاہے مسلم وہ عورت ہو، تو علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو جو بھی آپ راستے پر جا رہے ہیں، آپ
ایک فلائٹ لیتے ہیں تو کتنے معلومات کرتے ہیں، جبکہ وہ آدھے گھنٹے 5 گھنٹے، یہاں تو آپ 50 سال کے لیے زندگی رشتے بھر میں کا بندھے سفر ہیں۔ ہے۔ تو اس وجہ سے جہاں آپ دیگر معلومات کرتے ہیں جائیداد کے بارے میں، خوبصورتی کے بارے میں بات، لیکن جو چیزیں اسلامی طور پہ جاننا بہت ضروری ہے وہ ہے محرمات اور غیر محرمات۔ تو محرمات ابدیہ ہوتے ہیں، محرمات مؤقتہ یعنی وقتیہ، کچھ رشتے آپ کے لیے حرام ہے لیکن بعد میں وہ اجازت ملتی ہے۔ ابدیہ کا مطلب ہے کہ کبھی بھی جائز نہیں ہے کہ ان سے رشتہ کیا جائے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو نسبی رشتے 7 ہیں اور رضائی رشتے بھی 7 ہیں، اور اس کو بڑی آسانی سے آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کو جب بھی کوئی نکاح کرے یا کوئی نکاح کی طرف جائے تو بڑوں کو رہنمائی کرنے کے لیے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 23 اور 24 ایک مرتبہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو اس کے اندر بتایا گیا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، تو واخواتکم، تو آسان ہے، ماں، بیٹی، بہن۔ تو جب آدمی یہاں سے داخل ہوگا کہ بھئی ماں تو آسان ہے سمجھنا، یاد رکھنا، بہنیں اسی طرح، بیٹی یاد رکھنا بھی اس کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر اس کے بعد اب اس کو خالائیں یعنی ماں کی بہنیں، اور اسی طرح والد صاحب کی بہنیں یعنی پھوپھی اور خالہ کو، پھر اس کے بعد بھتیجی اور بھانجی۔ اگر اس طریقے سے اگر وہ رکھ لے گا کہ مجھے رؤوس بھی یاد رکھنا ہے اور فرا بھی یاد رکھنا ہے، تو یہ 7 رشتے ایسے ہی ہو جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے رضائی رشتے بھی ایسے ہی ہیں کہ ایک لڑکے نے اگر کسی ماں کا دودھ پیا، اپنی ماں سے ہٹ کر کسی اور کا، تو ایسے وقت پر اس کے سارے جتنے بھی جتنے رشتے نسب کی وجہ سے حرام تھے وہی رشتے اب یہ رضاعت یعنی دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔ اور یہاں پر 5 میں سے ایک لڑکے نے دودھ پیا تو اس ایک لڑکے کے لیے اس ماں سے جتنے نے پیا وہ سب وہ بھائی بہن ہو جائے، لیکن یہ بھائیوں پر اثر نہیں پڑے گا، دوسروں پر اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یہ ہمیشہ کے جو حرام رشتے ہیں اس کے اندر نسبی اعتبار سے اور اسی طریقے سے رضائیت، اور ایک ہوتا سسرالی رشتے، وہ بھی 4 ہیں۔ تو یہ 7 اور وہ 4، تو 4 میں جو ہے ساس، بہو یاد رکھ لینا بہت آسان ہے۔ ایک ہوتا ہے ربیبہ، یعنی کہ شوہر نے ایک خاتون سے شادی کی، پہلے والے شوہر سے ایک لڑکی موجود تھی اور انہی کی نگرانی میں، چاہے وہ اسی یعنی ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی، جی ہاں، اور جس عورت سے شادی کی ہے اس کے پہلے شوہر سے، یعنی وہ عورت پہلے سے شادی شدہ تھی، جی ہاں، پہلا شوہر جو ہے اس کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، تو پہلے شوہر سے ایک بیٹی اس کے ساتھ آئی ہے نئے شوہر کے پاس، بالکل، یہ ربیبہ ہے۔ ان کی تربیت میں اب وہ ہے ربیبہ۔ جی، اور اسی طریقے سے جب ساس بہو کا مسئلہ ہے اور ربیبہ ہے، تو سسرالی جب رشتے قائم ہوتے ہیں تو ایسے وقت پر خاص طور سے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ کہہ دیا گیا۔ اور اسی طرح باپ نے، ایک تو ماں ہوتی ہے آدمی کی، اور ایک باپ نے اور ایک بھی شادی کی ہوگی، دوسری تیسری، تو باپ نے جس سے بھی نکاح کیا ہے اس سے بھی نکاح کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ 4 رشتے ہیں، سسرالی، 7 نسبی اور 7 رضائی ہیں۔ وقتیہ طور پہ محرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں ہے تو نکاح نہیں کر سکتے، یا کسی اور کی منکوحہ ہے تو ظاہر بات ہے جب تک کہ وہ طلاق نہ ہو یا پھر شوہر کی وفات نہ ہو جائے اس عورت سے نکاح والمحصنات کہتے ہیں، یعنی شادی شدہ عورت سے شادی نہیں کی جا سکتی، نہیں، منکوحہ جس کو کہتے ہیں، شادی شدہ۔ اور اسی طریقے سے 2 بہنیں ہیں تو ایک وقت پر 2 بہنوں سے شادی بھی نہیں ہو سکتی، ایک مرد سے نہیں ہو سکتی، یعنی انسان اپنی سالی سے شادی نہیں کر سکتا جب تک یہ بیوی اس کے نکاح میں، جب تک وہ اس کی سالی ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اسی طرح سے جس سے آپ نے شادی کی ہے اس کی پھوپھی یا خالہ کو آپ جمع نہیں کر سکتے، اور اس میں بڑی حکمت علماء کرام نے بتائی، کہا کہ اس سے کیونکہ عورت کو پہلے تو پسند نہیں ہوتی ہے سوتن، پھر اس کے بعد اگر سوتن پھوپھو بن جائے تو اگر وہ عزت نہیں رہے گی، تو پھر خاندان کے لڑائی کے جھگڑوں تو نزاع ختم کرنا مقصد ہے۔ تو یہ بڑے حکمت اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور بھی تفصیلات ہے جو کتابیں ملتی ہیں۔ میں نے وہ باتیں بتائی ہیں، ویسے اور بھی ہے کہ موقتی کیا ہے، لیکن میں نے وہ باتیں بتا دی جنرل عوام کے لیے، بالکل بنیادی باتیں۔ تو یہ گفتگو ہو گئی کہ رشتہ تلاش کرتے وقت انسان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میرے لیے کہاں رشتہ حلال ہے، کہاں رشتہ حرام ہے۔ بالکل جانا
کس کے ساتھ شادی جائز ہے شرعاً اور کس کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے شرعاً۔ تو اس کے بعد یہ کہ اب رشتہ طے پا گیا، اب شادی سے پہلے جو یہ مرحلہ ہے، جو وقت ہے، تو بہت سی منکرات، بہت سی برائیاں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جو اس مرحلے میں کہ رشتہ طے پا گیا ہے لیکن ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، تو اس دوران بھی کچھ خرابیاں ہوا کرتی ہیں۔ اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ بالکل، میں ایک مرتبہ اپنے ساتھی کے ساتھ لکھ رہا تھا کہ کتنے منکرات ہیں جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں شادی سے پہلے، شادی کے دوران اور شادی کے بعد۔ جی تو ہم نے جمع کیا تو 40 منکرات ہمیں ملے، بلکہ وہ بعض اس میں حرام کے قبیل سے، صحیح۔ شدید حرام کے قبیل سے تک ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ دوسری گفتگو میں ایک صاحب نے کہا کہ آج ہم کو وہ 40 بتائیں آپ ہم نے کہہ دیا 40 ہے ایک بیان میں، تو ہم نے ان کے ساتھ پھر کاؤنٹنگ کی تو 41 ہو گئے۔ اچھا، تو میں کہا کیسا بڑھ گیا؟ تو کہتے ہیں کہ حرام بریڈز حرام، یعنی حرام میں جب آدمی کا عادت پڑ جاتی ہے معاشرے کی تو اور جنم لینا شروع ہو جاتا ہے، تو ختم نہیں ہوتا ہے سلسلہ، مطلب ہر سال جو ہے نا کچھ نہ کچھ بڑھتے رہتا ہے۔ جی پہلے آپ نے ہم نے کچھ فضول خرچی اگر کر لی، پھر وہ عادت پڑ گئی تو پھر یہ فضول خرچی غلط ہی چیز ہوئی کو جانے یعنی برائی کی جانب کھینچتی ہے۔ بالکل۔ تو اس وجہ سے ہم کو کوشش کرنا ہے کہ معاشرے کو صالح بنانا ہے، جی اور معاشرے کو صالح بنانے میں راحت معاشرے کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے۔ جی تو اس کے اندر جو منکرات جو دیکھے جاتے ہیں، جیسے بر صغیر میں اگر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی رسمیں آ گئی ہیں جو اسلام سے ٹکرانے والے دیگر مذاہب کی کچھ باتیں آ گئی ہیں، اگر وہ اسلام سے متصادم ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر کچھ نام لیا سکتے ہیں، جیسے مہندی کی ایک جائز رسم ہے کہ مہندی لگانا، لیکن جب اس کو رسم بنا دیا جائے، جی اس کے اندر اور اس کے لوازمات، پھر لوازمات اور اس کو بوجھل بنا دیا جائے، تو جتنا عدم النکاح برکتاً ایسرہن مؤنتاً، مستدرک الحاکم اور صحیح جامع صغیر میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ کم ہو۔ جی تو یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بھی اگر ایک صحابی دے نہیں پا رہے تو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہارا نکاح کروا دیا، قرآن بعد میں پڑھوا دینا، یعنی مہر کو تک رکاوٹ نہیں بنا رہے تو پھر رسم و رواج کیسے رکاوٹ بن جائیں گے؟ تو یہاں تقریب نکاح سے پہلے ہی ایک جو ہے مہندی کی رسم ایک بڑھ گئی، اضافہ کر لیا گیا، سانچک بڑھ گیا، اخراجات بڑھ گئے۔ پھر ساؤتھ انڈیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آسمان گیری، پھر ایک رسم ہوتی ہے کہ ان سب کے پیچھے اصل میں کچھ واقعات بھی ہے، خرافات بھی، اگر یہ نہ کریں تو رشتہ نہیں بنے گا۔ اور پھر شادی کے معاملے میں ایک بنیادی بات یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جانے یا انجانے میں، اور یہ کہ بہت سے حاسدین اور بدخواہ دشمن بھی ہوا کرتے ہیں، اور اگر کوئی بدخواہ دشمن نہیں بھی ہے، خیر خواہ ہے، تب بھی اس موقع پر جس قدر زیادہ تقریبات اور جس قدر زیادہ پیچیدگیاں بنائی جاتی ہیں، اسی قدر کسی نہ کسی مرحلے پر، کسی نہ کسی قدم پر، کیونکہ سبھی کے مزاج ایک جیسے تو نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کسی کے دل میں گویا کہ ایک طرح سے بددلی اور رنجش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو تقریبات کم سے کم ہونی چاہیے، کم سے کم، بہت بڑی حکمت، اور جلد از جلد اس معاملے کو اختتام تک پہنچا دیا جائے کہ اللہ جانے کہ نہ جانے کس قدم پر، کس موڑ پر کیا مصیبت جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھی ہو۔ صحیح بات، بہت اچھا۔ جی ہاں، سانچک، مہندی، منجے، اب جتنی تقریبات زیادہ ہوگی اب وہ ناراض ہو گیا، خاص طور پہ خواتین میں تو یہ بات اور بھی زیادہ ہوتی ہے، مجھے بعد میں بلایا، اس کو جلدی بلایا، مجھے وہاں بٹھایا، اس کو وہاں بٹھایا، بالکل، اس کو شربت پلایا اور مجھے جو ہے وہ بس خالی چائے پلائی۔ تو اس قسم کی باتیں جو ہیں، تو جتنی زیادہ خود ساختہ تقریبات ہوں گی، پیچیدگیاں ہوں گی، تو رشتے میں اتنی ہی دراڑیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، شادی سے پہلے ہی۔ اور پھر بہت زیادہ مطالبہ کرنا کہ ہمارے پاس سے اتنے افراد آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ وقفے کے بعد محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ شادی سے پہلے کی برائیاں اور منکرات، تو بہت سی ایسی رسومات ایجاد کر لی گئی ہیں کہ جو غیر شرعی بھی ہیں
اور جن کے در حقیقت نقصانات زیادہ ہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس بارے میں گفتگو کو آگے بڑھائیے گا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 157 میں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کا، بعثت نبوی کا مشن بتایا جا رہا ہے، کہ اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جو توق و سلاسل لوگوں نے رسم و رواج کی، یا اپنے ضابطے اصول، اپنے خرافات، ذہن، ان سب چیزوں کے بیڑیوں میں معاشرہ جو ہے جکڑا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان توق و سلاسل کو نکال کر معاشرے کو آزاد کیا تھا، ان پابندیوں کو ہٹا کر آزاد کیا تھا۔ لیکن آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی کو چھوڑنے کے سے واپس ہم ان بیڑیوں میں جا چکے ہیں اور مقید ہو چکے ہیں، اور سمجھ رہے کہ ہم آزاد ہیں۔ ہمیں سہولت دی ہے، جی ہاں، اب خود کو بلا وجہ مقید کرنا، پابند کرنا، پابندیوں میں جکڑ ڈالنا، یہ کوئی دانش مندی کتنا آسان تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر آپ ایک زعفران کا دھبا دیکھتے اور کہتے ہیں لگتا ہے کہ آپ نے نکاح کر لیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مسجد میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لباس پر زعفران کا کوئی ہلکا سا نشان دیکھا آپ نے، تب یہ بات دریافت فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نکاح کیا ہے آپ نے، جی شادی کر لی ہے، شادی کر لی ہے، لگتا ہے کہ شادی کر لی ہے۔ تو اس میں نقطہ ہی علماء کرام نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تک پتہ نہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں کہ رخا نہیں، حالانکہ اس معاشرے میں شہر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی بہت بڑی ہے، اور ان صحابہ کرام کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو محبت و عقیدت، جو عزت و احترام کے معاملات تھے، بالکل، مگر اس کے باوجود نہ تو عبد الرحمن نے یہ بات سوچی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف نہیں لائے، اگر میں نے انہیں اپنی شادی میں دعوت نامہ نہیں بھیجا، پھر تو کتنی بری بات ہو جائے گی، نہ جانے کیا کیا۔ لیکن آج کے تکلفات اگر ہم دیکھتے ہیں، رخا آپ کا وہ کوالٹی کا نہیں ہے، مہنگا نہیں ہے، وہ دعوت نامہ آپ یتیم کی شادی کر رہے ہیں کہ آپ کی بچی تو اتنی ہے، خرچہ کرو، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہمارے خاندان کی عزت ہے؟ آپ ادھر اچھا شادی خانہ لینا تھا، یہ الفاظ ہمیں، اور پھر مجھے پہلے لا کر نہیں دیے، پہلے میرے دوست کو لا کر دیے، بعد میں مجھے لا کر دیے، صحیح، مجھے پتہ اور مجھے خود آ کر کیوں نہیں دیا، خود آ کر نہیں، نوکر کے ہاتھ بھیج دیا، واٹس ایپ پہ بھیج دیا آپ نے، یا ان کے ذریعے سے آپ نے بھیج دیا، لڑکے کے ہاتھ سے بھیج دیا۔ تو یہ بہت سارے ایسے چیزیں ہیں کہ ہم نے نکاح کو عجیب پروجیکٹ بنا دیا، یعنی ناپسندیدہ ترین معاملات ہیں۔ اللہ کو کتنا، اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتے ہوں گے، اور پھر معاشرے میں اگر یہ حالات ہو، پھر ہم پر مصیبتیں اگر آتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم نہیں بدلیں گے، ہمارے حالات بدل دو، ایسے کیسے ہوگا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے سورہ مجادلہ کے اندر، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نیا پیرالل سسٹم بنائیں گے تو وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ تو ہمارا نکاح کا سسٹم اگر آج دیکھیں اور صحابہ اکرام کو اگر پتہ چلے کہ تو وہ کہیں گے تو منکر نیا ہی ہے، کوئی سے نیا ہی سسٹم آتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے صحابہ کرام کے طور طریقوں کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا گیا ہے، بالکل، کہ ہم ان کی پیروی کریں، جو ان کے طور طریقے تھے، جو ان کا طرز زندگی تھا، ہم اسی کو اپنایا کریں۔ تو یہ کچھ منکرات کا بیان ہو گیا جو کہ شادی سے پہلے ہوا کرتے ہیں۔ نکاح کے دوران کچھ احکام ہیں جن کی رعایت ضروری ہے، اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ نکاح قائم ہوتا ہے کچھ ارکان کے ساتھ، جی، کچھ شروط کے ساتھ، کچھ واجبات کے ساتھ، اس کے بعد یا تو مباحات ہے یا تو سنن ہے۔ جی، جو اب ہم ارکان اگر وہ قائم نہ ہو، شروط کا قائم کرنا ضروری ہے، ارکان کا قائم کرنا ضروری ہے، واجبات کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم ارکان کی بات کرتے ہیں تو 3 رکن بتائے، اہل علم نے 3 رکن بتائے، کہ پہلا رکن یہ ہے کہ وجود زوجین موانع سے خالی، یعنی مطلب یہ ہے کہ زوجین کا وجود ہو، باہر بات ہے ہوائی تو نہ ہو، موجود ہونا چاہیے، دنیا میں ان کا وجود ہونا چاہیے، مردہ یا میت کا تو نکاح نہیں ہوتا، تو وجود زوجین
اور موانع سے خالی، موانع یعنی رکاوٹوں سے خالی، شرعی رکاوٹوں سے خالی، یعنی اگر وہ محرم ہو آپس میں تو پھر وہ نکاح نہیں ہو سکتا. تھا کہ ہم نے محرم کی ابھی تفصیلی گفتگو کی تھی کہ محرم کیا ہے اور نامحرم کون ہے، یہ سب جاننا ضروری ہے. محرم رشتے کون سے ہیں اور غیر محرم رشتے کون سے، تو اس کو کہتے ہیں رکاوٹوں سے خالی ہونا. تو یہ پہلا رکن. دوسرا رکن ایجاب اور تیسرا ہے قبول. تو اس میں جواب طلب کیا جاتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا. تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے قبول کیا، تو اس کے جواب میں آتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا. تو یہ جو تفصیلات ہوتے ہیں ان چیزوں کو جاننے کا نام کیا ہے، ارکان کا قائم کرنا. پھر اس کے بعد ہے شروط کا قائم کرنا. یہاں پر بھی اہل علم نے ہمیں 3 باتیں بتائی ہیں: تعیین، رضامندی، ولی. تو تعیین ہوتی ہے کہ کس کا ہو رہا ہے، اس کا وصف، نام، ولدیت، کس کے بیٹے ہیں اور کہاں رہتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہی لڑکا ہے. بعد میں چل کر میں نے بھائی سمجھا تھا، میں نے فلاں نام کی لڑکی سمجھا تھا، میں نے سمجھا تھا بڑی بہن. تو تعین ہو جاتی ہے کہ فلاں کی دختر ثانی. تو اس طریقے سے رخ نامے جب بنائے جاتے ہیں اس کے اندر یہ سب تفصیلات موجود ہوتی ہیں. گھر کا پتہ ہوتا ہے. نکاح خان جو ہے وہ بوقت نکاح نام لیتا ہے، باقاعدہ نام لیتا ہے. حالانکہ دلہا اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جی ہاں، لیکن وہ یوں نہیں کہتا کہ اے فلان میں نے آپ کا نکاح جو ہے وہ فلاں سے کیا، آپ کو قبول ہے یا نہیں. نہیں ایسا نہیں. وہ یوں نہیں کہتا. تعیین ہوتی ہے پوری. وہ کہتا ہے کہ آپ یعنی فلان ابن فلان، پورا تعارف، پورا نام لیتا ہے ولدیت سمیت. بالکل بالکل صحیح ہے. اس کو کہتے ہیں تعیین نا. تو تعیین میں بڑا فائدے ہیں. آج کل بہت سارے قصے جو آتے ہیں تو شوہر نکل کے بھاگنا چاہتا ہے، لڑکی نکل کے بھاگنا چاہتی ہے اپنے ذمہ دار. تو یہ تعیین جو ہوتی ہے رخ نامے میں ان سب چیزوں کا خیال کیا گیا اور اہل علم نے اس کا خیال کیا. تعیین اور رضامندی ظاہر بات ہے بہت اہم چیز ہے، شرط ہے. کہ رضامندی پہلے نکاح کے ہونے سے پہلے بھی ہو، نکاح کے دوران بھی ہو، یہاں تک کہ سائن مار دی نہ جائے. جب وہ سائن مار دی ہے، کر دی، سائن اس نے کر لی ہے، دستخط کر دیا، دستخط اگر اس نے کر لی ہے، پھر اس کا وہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ مجھے زبردستی کر کے کروایا گیا، پھر آپ نے دستخط کیوں کیا. تو اس کا مطلب رضامندی کی ایک شکل ہمیں حاصل ہو گئی. ایسا ہے کہ اب زبردستی کر کے کسی نے دستخط کرے تو وہ تو خیر کورٹ کچہری والا معاملہ ہے. لیکن ظاہری طور پہ ایک خاتون راضی ہونے کے کئی چیزیں، کچھ چیزیں الفاظ سے پتہ چلتا ہے، کچھ چیزیں قرائن سے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو تعیین، رضامندی اور ولی کا وجود، یہ شرائط میں تھے. اور واجبات میں ہے مہر اور ولیمہ. ولی کا موجود ہونا، اس میں بھی آپ ذرا وضاحت کر دیجئے. یعنی ولی کون ہے؟ ولی جیسے اس کا والد. ولی یعنی سرپرست، لڑکی کا سرپرست وہاں موجود ہو. لڑکی خود ہی اٹھ کر نہ گئی، نہ جائے. سرپرست کی موجودگی اور اس کی رضامندی. اگر والد کا انتقال اگر ہے تو پھر بھائی ہے موجود. تو یہ مرد ہونا چاہیے ولی، اور وہ مسلم ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، اور رشد کا مالک ہو، اس کو صحیح عقل مند ہو، مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، اور وہ خیر خواہ بھی ہو. یہ اضافی صفت بتائی گئی کہ وہ خیر خواہ کو اس میں ظلم کی کیفیت، تعدلوہن ولا تعدلوہن، عدل کی کیفیت والا کوئی ظلم نہ آ جائے. صحیح ہے جی. یعنی لڑکی کو نقصان پہنچانے والا کوئی نہ ہو. تو یہ کچھ گفتگو ہو گئی ارکان، شرائط اور واجبات کے بارے میں. تو اس کے علاوہ دوران نکاح کچھ آداب و تعلیمات بھی ہیں، ان کا علم اور پھر ان کی رعایت بھی ہونی چاہیے. بالکل. اب جیسے ہی جو ہے، جیسے واجبات کا سلسلہ ہوتا ہے، مہر ہے، ولیمہ ہے، یہ سب اس کے واجبات نکاح شمار کیے گئے. جو سنتیں اور مباحات ہے تو ایسے وقت پر اچھے کپڑے پہننا، استطاعت میں رہ کر اچھا ولیمے کا انتظام کرنا، اپنی استطاعت میں رہ کر آدمی اگر زیادہ سے زیادہ کھلانا چاہ رہا ہو اسراف کے بغیر اور سودی قرضوں میں پڑے بغیر، یا اسی طریقے سے فخر اور مباحات سے بچتے ہوئے، فخر و غرور کے کیفیتوں سے بچتے ہوئے. تو یہ سب خوشی منانے کے طریقے ہیں. ہر جگہ کے اپنے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں. بلکہ اس کی ترغیب دی گئی، یہ مسنون ہے. جی ہاں، اولم ولو بشات ہم کو جو ہے باقاعدہ تعلیمات میں ملتی ہے. اور بعض علماء کرام کے پاس یہ سنت موقدہ ہے ولیمہ، بعض کے پاس یہ واجبات ہے، پھر وہ ایک الگ مسائل میں. اور یہاں پر اعلان نکاح بڑا اہم ہوتا ہے تاکہ صفح اور نکاح میں فرق ہو جائے، تاکہ اور یہاں یہ تذکرہ بھی ہو جائے کہ نکاح کے موقع پر جو دعوت ولیمہ کی جاتی ہے جو کہ سنت ہے،
تو اسراف اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے اگر انسان یہ کام کرتا ہے تو اسے اس دعوت کے موقع پر جو بھی خرچہ ہو رہا ہے تو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، بالکل، کیونکہ اس واقعہ کو، اس پس منظر کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جس کا تذکرہ آپ نے فرمایا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دیکھا کہ ان کے لباس پر کچھ نشان ہے، خوشبو کے اثرات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ انہوں نے شادی کر لی ہے، اور پوچھا کہ شادی کر لی ہے؟ تو عرض کیا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول، میں نے شادی کی ہے۔ تب یہ بات وہیں سے نکلی کہ اسی موقع پر جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن اولم ولو بشات، کہ ٹھیک ہے آپ نے شادی کر لی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اب آپ ایک دعوت ولیمہ ضرور کر دیجئے، اگرچہ صرف ایک بکری ہی کیوں نہ ایک ہو۔ بکری، پھر اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں نے عبد الرحمن کو کہا ہے کہ دعوت ولیمہ ضرور کر دیجئے، تو ایسا نہ ہو کہ نہ جانے ان کے پاس وسائل اور گنجائش ہے یا نہیں ہے، کہیں یہ تنگ دلی محسوس نہ کریں۔ میری یہ بات سن کر کے اب تو دعوت ولیمہ کا حکم بھی دے دیا۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو برکت کی دعا دی، مال میں برکت، کہ تنگ دل نہ ہو جائیں کہیں عبد الرحمن کے دعوت ولیمہ کا حکم دے دیا۔ بالکل، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عبد الرحمن کو جو مال میں برکت کی دعا دی تھی، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دیکھتے ہی دیکھتے خوشحالی کا یہ عالم ہو گیا کہ کہا کرتے تھے کہ مجھے یوں لگتا ہے اگر میں ایک پتھر بھی اٹھاؤں گا تو اس کے نیچے جو مٹی ہے میرے لیے وہ سونا بن جائے گی۔ اتنے مالدار ہو گئے۔ تو انسان کو یوں سوچنا چاہیے کہ اس سنت پر اگر میں خوش دلی سے عمل کروں گا تو تنگ دلی کی بجائے نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے میرے لیے بھی مال میں خیر و برکت اور خوشحالی و فراوانی کا انتظام کیا جائے گا۔ بہت نکاح جو ہے نصف دین کہا گیا، یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، سورہ نور میں، جی سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں، جی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں، تو ہم کو اس میں اس کو ایک برکت سمجھنا چاہیے، بوجھ نہیں سمجھنا۔ جی جی۔ تو یہ کچھ گفتگو ہو گئی ولیمہ سے متعلق۔ تو یہ جو آداب و تعلیمات ہیں دوران نکاح، تو ولیمے کے علاوہ اور بھی کچھ آپ بیان کرنا چاہیں گے؟ نکاح کے دوران بھی بہت سارے ایسے رسم ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، منکرات ہو جاتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ شکر کا موقع ہے۔ صحیح، تو ہم نافرمانی کی شکل میں کیسے شکر ادا کریں گے؟ بالکل، اللہ نے ہم کو خوش کیا جی، اور اس وقت پر سب خوش ہیں لیکن اللہ ناراض ہے، یہ کون سا نکاح ہوا؟ یہ تو بہت عجیب بات یہ ہے۔ تو بہت عجیب بات ہے۔ جس نے اس لڑکی کو بچپن سے پیدا ہونے سے لے کر یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جو زندہ رکھا ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ خاتون زندہ ہے جس سے تم شادی کر رہے ہو، یعنی اللہ نے ہمیں خوشی دی ہے، جی جی، تو اسی خوشی کے موقع پر ہم اسی کو ناراض کر دیں کہ جس کی طرف سے یہ خوشی ہمیں نصیب ہوئی۔ یہ کسی بھی طرح کے اخلاق نہیں، پھر کسی ایک بھی نئے سفر کا اگر آغاز ہی ناراضگی برائی سے اور اللہ کی ناراضگی سے ہوگا، تو اس میں کئی ایسے نافرمانی ہوتی کہ مرد نے جو ہے سونا پہن لیا۔ جی، تو آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لیں۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی کہ نکاح جو کہ اہم ترین فریضہ ہے اور مبارک ترین اور پاکیزہ ترین یہ رشتہ ہے، تو اس پاکیزہ ترین رشتے میں بندھتے وقت، منسلک ہوتے وقت کچھ ایسی تعلیمات ہیں جن کے بارے میں معرفت ضروری ہے۔ کچھ ایسی برائیاں ہیں اور یہ کہ نامناسب و غیر شرعی یا غیر اقوام کے کچھ رسوم اور ایسے رواج ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے۔
تو اس بارے میں گفتگو کو آگے بڑھائیے گا. جہاں تک شروط، ارکان، واجبات کی گفتگو اور مباحات کی گفتگو ہم نے کی ہے، کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں، جیسے کہ اختلاط، ناروا اختلاط، یعنی مرد اور نامحرم مرد اور عورتوں کا آپس میں یعنی اختلاط، شادی کی تقریبات کے موقع پر اختلاط مرد و زن، یہ وسیع طور آزادانہ میل میل جول. جھول، یہ آج کل جو ہے بہت زیادہ منکر پھیلتے جا رہا ہے. اس کے اوپر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ صحیح. کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کے دن ہی کوئی غلط واقعات رونما، بعد میں تو ہوں گے ہی، یا غلط فہمی پیدا ہو غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، جو شادی جا کر ایک بربادی بھی ہو سکتی ہے. تو اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ دلہا کے ساتھ بہت سی خواتین جو ہیں یا خاندان کی لڑکیاں وہ بہت زیادہ ہنسی مذاق بھی کرتی ہیں، چھیڑ چھاڑ. تو اگر اسی دن سے دلہن کے دل میں کوئی شک پیدا ہو گیا تو پھر آگے یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ تو نہ صرف شادی خانے میں یہ بے پردگی کا مسئلہ ہوتا ہے، بلکہ جب گھر آتے ہیں تو خاندان کے بہت سارے افراد میں بے پردگی کے واقعات اتنے ہو جاتے ہیں. اس میں پھر رسم ہے، پھر سالی کا ہاتھ پکڑنا، پھر وہ انگوٹھی تلاش کرنا، اس میں اس دوران بہت سارے واہیات اور فضول جو اسلام سے ٹکرانے والے امور صادر ہو جاتے ہیں. ان سب کا خیال رکھنا ہے، اہتمام رکھنا ہے، کیونکہ ایک ہی بات ہے جو بار بار ہم کہنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ سب راضی ہے لیکن ہمارا رب راضی نہیں ہے. تو ایک ایسی شادی، اس وجہ سے اور یہ آپ نے یہ تذکرہ کیا کہ شادی خانہ، یعنی ہمارے یہاں جسے شادی ہال کہا جاتا ہے، شادی ہال، میرج ہال، تو شادی ہال میں یا میرج ہال میں یہ بھی ایک تکلف ہی ہے. یعنی انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس قدر سادگی ہو تو اچھا ہے. تو اگر وہاں شادی ہال میں اگر گئے ہیں، وہاں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، تب بھی کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ بیجا جو اسراف فضول خرچی ہے اس سے بچنا ہی بہتر. کم خرچے میں برکت. جی ہاں بالکل. پھر اس کے بعد جو ہے ان منکرات کے بعد یہ کہ اب اس رشتے میں بند گئے، اب آگے کیا احکام ہیں، آداب ہیں؟ جی ہاں. تو اب کئی مرد اور کئی افراد کو اس بار میں پتہ نہیں ہے کہ جب دلہن کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں کچھ آداب بتائے گئے جو ہمارے پورے مسلسل آنے والے پورے زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو دلہا دلہن کے لیے دعا. کئی افراد جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں لیکن دعا نہیں دیتے. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اس دعا کے اندر غور کرتے ہیں تو اس کے اندر دو معنی اہل علم بتاتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ بارک اللہ لک و بارک علیک، یعنی کچھ تمہارے حقوق ہیں، کچھ تمہارے ذمہ داریاں ہیں. اے اللہ دونوں میں برکت عطا فرمائے، دونوں میں نقصان. برکت مانے نقصان نہ. تو تمہارے حقوق ملے پورے، تم ذمہ داریاں بھی پورے ادا کر دو. اس کا اور ایک معنی اہل علم نے بتایا کہ موافق حالات اور مخالف حالات، لکا اور علیکا، جو تمہارے فیور والے حالات ہیں، جو تمہارے مخالف حالات، دونوں حالات میں بھی اینڈ میں فائدہ تم کو پہنچے، نقصان نہ آئے. برکت کا مطلب ہوتا ہے نقصان نکال دینا، فائدہ جاری کر دینا. تو یہ بڑی اچھی دعا. لیکن یہ دعا اگر ہم دیتے ہیں تو بڑا احسان اور بڑا حسن سلوک کرتے ہیں ہم دلہا اور دلہن کے حق میں. لیکن یہ دعا دوسروں نے دینی ہے دلہا دلہن کے حق میں. تو گویا کہ آپ نے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، کیونکہ وہ اپنا خرچہ کر کے آپ کو بلا رہے، عزت کے بلا رہے. تو ہم نے بھی انہیں دعائے خیر و برکت سے نوازا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو بڑا اثر پڑتا ہے. لیکن اس لیے چاہیے کہ ہم جو رخا دیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، وہیں پر یہ دعا لکھ کے آنے سے پہلے اس کو یہ دعا یاد کر کے آئے تاکہ میرے لیے آپ کی وجہ سے کچھ دعا مل جائے. تو یہ ایک فائدہ ہے. تعلیم بانٹنا پڑے گا، بغیر ایسے تو قوم میں نہیں آ جائے گا شور. تعلیم بانٹنا پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب دلہن کے پاس جائے تو سلام، ابتدا زندگی کی ابتدا سلام سے کرے. تو سلام، خوشی میں آدمی سلام بھول جائے. اسی طرح پیشانی کے بال پکڑ کر اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ. یعنی نرمی سے پکڑے، نرمی سے پکڑے. اور یہ دعاؤں کا اثر دونوں پہ پڑے گا. بعض لوگ پوچھتے ہیں مرد کا کیوں نہیں پکڑنا؟ تو اسلام نے جیسے گاڑی میں جب آپ کار میں بیٹھتے ہیں تو دونوں کو بھی چلانے آتا ہوگا لیکن ڈرائیور تو ایک ہی ہوگا. ایسا تو نہیں کہ بازو والا بھی بیٹھ کر کچھ اسٹیئرنگ کو پھرا دے. تو ہم کہیں گے ایک کو تو ذمہ دار بنانا ہے، تو ایک کو لیڈ یعنی قوام، اور اس کے بدلے مالی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. سرپرست ہے. آنرز کم وتھ ریسپانسبلٹی. تو جتنی ذمہ داریاں اتنے حقوق والا معاملہ ہے. اور اسی طریقے سے کوئی دودھ پیش کیا جائے اور اس طرح سے ہدیہ جو ہے ہدیہ دیا جائے، اور پھر دودھ پینے کے بعد ایک خوشبو یا انسان کا
تعفن کا شکار ہو سکتا ہے. تو ایسے وقت پر پھر صفائی کا، مسواک کا بھی ہمیں حکم ملتا ہے، تعلیم ملتی ہے. صحیح. اور اسی طریقے سے نماز پڑھنے کے بارے میں بھی اہل علم نے حدیث بتائی ہے کہ عورت پیچھے ٹھہرے، مرد سامنے ٹھہرے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہر مرد کو نماز لیٹ کرنے آنا چاہیے، ورنہ وہ نکاح کی رات میں کون نماز پڑھائے گا. جی. تو اس کا مطلب نماز پڑھانا بھی سیکھنا ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری. ایسا نہیں کہ صرف مولانا ہی نماز پڑھائیں گے، تو 2 رکعت آپ کو پڑھانا ہی ہے. اور پھر جمعہ سے پہلے دعا اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اس کے اندر بھی یہ بتائے گی پھر نسل کو شیطان سے بچایا جا رہا ہے. یہ اگر ہم یہ دعاؤں کے ساتھ، پھر اسی طرح ولیمہ جو اٹینڈ کرتے ہیں وہ لوگ بھی اگر یہ دعا دے، صحیح ہے. اکل طعامکم ابرار وافطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ یا اللہم آت من اطعمنا واسقی من اسقانا. تو اگر یہ دعاؤں میں ہم غور کر کے دیکھیں تو پوری محفل برکت سے لبریز ہو جاتی ہے. اگر ہم منکرات سے بھر دیں تو تصور کیجئے کہ پھر ہم کہاں ٹھہرے. جی. شادی کے بعد عام طور پر یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ جلد ہی میاں بیوی کے درمیان جھگڑوں کی نوبت آنے لگتی ہے. تو یہ بہت نازک معاملہ ہے کہ چند دن پہلے خوشیوں کا ماحول تھا، اب یہ کہ وہاں رنجشیں ہیں، دل دکھانے والی خبریں پہنچتی ہیں ماں باپ تک بھی. تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس کی وجوہات جو بتائے گئی، الگ الگ علماء کرام نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، نصیحتیں کی گئی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہے کہ لڑکا لڑکی کو دینی علم ہوتا ہی نہیں. صحیح. قرآن جس کی بنیاد پہ سمجھایا جائے، اور ان کو نکاح کا مطلب ہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ نکاح یہ تمہاری صرف ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دینی فریضہ ہے، یہ دینی تعلیمات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر. کیونکہ خطبہ نکاح ہے، اس کے اندر بڑے سبق ہیں. وہ خطبہ نکاح کو غور سے سنتے ہی نہیں. اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم ڈرو اور تقوی اختیار کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ جس کے نام پر تم رشتوں کی دہائی دیتے ہو، جس کے نام پر رشتے قائم ہوتے. جیسے آپ نے کہا الحمدللہ میں نے قبول کیا، تو یہ اجنبی رشتہ تمہارے لیے حلال ہوا. اگر یہ نہ ہوتا ہے سسٹم تو عورت کبھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوتی. تو کس کے نام پر تم نے حلال کیا؟ اللہ کے نام. تو پھر وہ اللہ دیکھ رہا ہے، بصیر ہے، وہ علیم ہے. تو ایسے وقت پر زیادتی نہ کرو. وہ عورت ہو سکتا ہے کہ وقت سامنے آپ کو نہ کہے، لیکن اگر اس کے دل میں کوئی تکلیف آ جائے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور وہ انسان کے پاس اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، بالکل وہ اللہ کی طرف سے امانت ہے. اللہ کی امت اللہ ہے وہ، اور آپ عبداللہ ہیں. اور آپ کو دونوں کو نظام الہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق لائف کو ترتیب دینا. اور امانت کی حفاظت ضروری. امانت کی حفاظت. اور اللہ کے نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. امانت بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے خاص طور سے کہ تم جو ماتحت کا خیال رکھو. تو وہ ذمہ داری ہے، آپ کی امانت ہے، اور اسے حاصل کیا گیا ہے اللہ کے نام پر اور اللہ کا کلام پڑھ کر. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ. اور پھر یہ رشتے کے بعد تو کئی رشتے آئے ہیں، خالہ کا رشتہ، پھپھو کا، جتنے رشتے بنے ہیں، یہ نکاح سے تو اتنا اچھا عظیم رشتہ ہے، اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے. پھر انسان کو ایک یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جیسا سلوک کروں گا، چاہے ابھی نئی نئی شادی ہوئی اور اولاد نہیں ہے، لیکن میری بھی بیٹی ہوگی ایک دن. بالکل. اور وہ بھی کہیں جائے گی اجنبیوں کے ہاں، پردیس میں، نئے گھر میں، نئی جگہ. تو جس طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو کوئی دکھ نہ پہنچے، اس کا دل نہ دکھے، تو یہ جو میرے سامنے میرے گھر میں ہے، رات دن میری خدمت کرتی اور اف تک نہیں کرتی، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کے دل کا ٹکڑا ہے. بالکل. اور جیسا آج میں دوسرے کی بیٹی کے ساتھ جو سلوک روا رکھوں گا، تو قانون قدرت یہی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. ضرور کما تدین تدان. آج میں اس کے ساتھ جو سلوک روا رکھوں گا، اچھا یا برا، کل میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تو اس بات کو سوچنا چاہیے. تو یہ جو نوجوان لڑکا لڑکی ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ پہلے ریئلائز کرائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ایک رشتہ قائم کر رہے. تو اس میں ہی بہت سارے رشتے، بہت سارے جھگڑے تو یہیں سے ختم ہو ہی جاتے. اس کے باوجود بھی اگر رشتے جھگڑے کچھ قائم ہوتے بھی ہیں، تو
دونوں کو چاہیے کہ تحقیق کریں، ایک دوسرے سنیں، ایک دوسرے کو ٹائم دیں، غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے صبر سے کام لے، تسامح نظر انداز کرنے کی کوشش کرے، چشم پوشی برتی جائے، اور اگر مسکرا کے بھی ختم کیا سکتے ہیں، اور ہر بات پر تنقید نہ کی جائے، ہر بات میں وَإِذَا بَطَشْتُمْ جبارین والا معاملہ نہ ہو کہ اپنے اوپر تو سختی نہیں لیکن سامنے والے پہ بڑے سختی ہے۔ اصولوں میں نرمی، سمجھوتا، احترام، اسی طرح توحید، صلاۃ، آخرت اور مراقبہ شرعیہ، یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا اور قیامت میں مجھے اس کا حساب دینا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو میں ٹھکرا نہیں سکتا کہ میں خیرکم لأہلی، کہ سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہو، کیونکہ نصف دین ہے۔ تم وہاں پر ظلم کرو گے تو پھر دوسرے پر بھی ظلم کرنے کی تمہیں عادت پڑ جائے گی، تمہارا نصف دین بھی تمہارا تباہ ہو جائے گا۔ تو اس بارے میں خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ رشتہ پاکیزہ ہے، بہت پاکیزہ، یہ اللہ کے نام پر قائم کیا گیا ہے، اور دین اسلام کا حکم یہ ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ یہ رشتہ قائم و دائم رہے۔ اور یہ نیا گھر جو وجود میں آیا ہے، یہ گھر جنت کا نمونہ پیش کرے، اور یہاں پرورش پانے والے وہ بچے، وہ معاشرے کے لیے، تمام دنیا انسانیت کے لیے، خود اپنے لیے، اور یہ کہ ان کے والدین کے لیے اور سبھی کے لیے ان کا وجود وہ نافع و مفید ہو، نہ یہ کہ وہ انسانیت کے لیے بوجھ بن جائیں اور کوئی مشکل کا سبب بن جائیں۔ یہ سب کچھ تبھی ممکن ہو سکے گا جب میاں بیوی دونوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، اور اس کے بعد یہ کہ باہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جذبات ہو، صبر ہو، تحمل ہو، برداشت ہو، رواداری ہو، عفو و درگزر کو ہمیشہ اپنا شیوا و شعار بنایا جائے، ایک دوسرے کی خامیوں، کمزوریوں، برائیوں پر نظر نہ ہو، ایک دوسرے کی خوبیوں اور اچھائیوں پر ہمیشہ نظر رہنی چاہیے۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس قدر مؤثر و دل نشیں اور عمدہ ترین انداز میں گفتگو فرمائی، رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وانتم فجزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ وہ رشتے بیاہ کا، شادی کا معاملہ ہو یا زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، ہمیشہ ہر مرحلے پر، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر قدم پر اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اللہ کی طرف سے خوب خیر و برکت نصیب ہوتی رہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔